السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک جب کوئی بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک کی ایک عجب فضیلت میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں درود پڑھنے کا ورد بنا لے، اور زیادہ نہیں، صرف 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے، کم سے کم 100 مرتبہ جو بندہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں زیارت کرائے گا۔ یہ ایک بزرگ کا قول ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سا درود ہونا چاہیے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف نماز والا درود یاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی درود یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے نماز والا درود۔ بھائی جو چیزیں سب سے اہم تھیں وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خود نماز کے ذریعے سے ہم کو بتا دیں کہ نماز میں جو درود پڑھا جا رہا ہے یہ سب سے زیادہ اگر کوئی اعلیٰ درود ہے تو وہ درود ابراہیمی ہی ہے، جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درود کو ہم کو سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا تو نے برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے بنے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا کتنا وقت درود پاک میں دیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دن کا چوتھائی حصہ تم درود پڑھو نا تو چوتھائی حصہ دے دو، اور اس سے زیادہ پڑھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں اپنے دن کا جو وظائف میں پڑھتا ہوں اس میں آدھا حصہ میں دے دیتا ہوں درود پاک پڑھنے کے لیے، آدھا حصہ نکالتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تہائی حصہ پھر یعنی کہ 3 گنا ایک جو وقت ہے اس میں سے میں تہائی حصہ دیتا ہوں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اور زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں سارا کا سارا وقت درود پڑھنے کے لیے دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس کو کثرت سے پڑھنے والے بنے۔ اس کے فائدے یہ ہیں نا کہ آپ کو غصہ انشاءاللہ تعالی غصے میں کمی ہوگی، کیونکہ درود پاک کے ذریعے سے ایک جو قلبی دلی سکون ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے عادی بنے۔ اگر 100 مرتبہ آپ درود پاک نہیں ہر نماز کے بعد پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم دن بھر میں 100 مرتبہ تو ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس درود کو کثرت سے پڑھنے والے بنے۔